السلام علیکم دوستو، اس کیس کے آغاز میں ارطغرل اندر داخل ہوتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے پہلے تم میرا سامنا کرو گے امیر بہار الدین۔ اسی دوران ارطغرل کے سپاہی قید خانے میں پہنچ جاتے ہیں تاکہ حکیم آرتوک کو آزاد کروایا جا سکے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب کو گرا کر قید خانے کی چابی حاصل کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف امیر بہار الدین کہتا ہے سپاہیوں اپنی تلواریں نیچے کر لو۔ یہ سن کر سب سپاہی اپنی تلواریں میان میں رکھ لیتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے قاضی حضرت، میں اپنے بیٹے کو لایا ہوں جس پر بہت سے الزامات لگائے گئے اور اسے بھگوڑا قرار دیا گیا۔ ہمارے گواہ جو ان کی بے گناہی ثابت کریں گے وہ باہر کھڑے ہیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ یہ سن کر قاضی کہتا ہے مجھے خوشی ہوئی ارطغرل صاحب، میں گندس اور آپ کے گواہان کو سنوں گا اور پھر فیصلہ کروں گا، البتہ مقدمہ کرنے والی البلک خاتون کو بھی سنوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے دمرل گواہان کو اندر لاؤ۔ پھر ارطغرل بہار الدین سے پوچھتا ہے آرتوک بھائی کو بغیر کسی وجہ کے کیوں قید کیا گیا؟ بہار الدین کہتا ہے یہ میرا جاننا حق ہے ارطغرل صاحب کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے تم ریاست کے ایک امیر ہو یا ڈاکو؟ بہار الدین کہتا ہے میں نے سنا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو نکایا لے کر جا رہے ہو، اور میں کیا کرتا؟ ارطغرل کہتا ہے یہ کب سے ہو گیا کہ معلومات دینے والے کے الفاظ حاکم اعلیٰ کے الفاظ سے زیادہ اہم ہو گئے۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں سوگٹھ کو دشمنوں سے محفوظ رکھوں یا تمہارے جیسے وزیر سے جو اپنا راستہ کھو چکا ہے؟ یہ سن کر بہار الدین لاجواب ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل کے گواہان اندر داخل ہوتے ہیں جس میں ایرین اور اینتوکیا شامل تھیں۔ ایرین کو دیکھ کر دریگوس غصے میں آ جاتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے نالت ہو۔ قاضی کہتا ہے تو گواہان آ گئے ہیں، اب مقدمہ شروع کرنے کا وقت ہے۔ دوسری طرف ترگد تالا کھول کر حکیم آرتوک کو آزاد کر دیتا ہے اور پھر وہ سب مرکزی ہال کی طرف چل پڑتے ہیں۔ مرکزی ہال میں مقدمہ شروع ہو چکا تھا۔ قاضی اینتوکیا سے پوچھتا ہے آپ نے سب سے پہلے اس دریگوس نامی آدمی کے بارے میں کب سنا تھا؟ اینتوکیا کہتی ہے اس کے آدمیوں نے ہمیں پکڑ لیا تھا، راستے میں وہ دریگوس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ قاضی پوچھتا ہے وہ کیا چاہتے تھے؟ اینتوکیا کہتی ہے وہ میری بہن کے ہار کے اندر موجود جو راز تھا اس کو لینا چاہتے تھے۔ اس ہار میں دریگوس کی اصل شناخت موجود تھی۔ میرے بابا گورنر کو دریگوس کے بارے میں خبردار کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے ان کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے گورنر اسی دن فوت ہو گئے جس دن ہم نے ہار وہ ان تک پہنچایا، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ایرین کہتی ہے میرے بابا مکمل صحت مند تھے، مجھے یقین ہے کہ دریگوس کے آدمی نے میرے بابا کو قتل کیا ہے۔ پھر بہار الدین کہتا ہے ارطغرل صاحب نے خود کو اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ایک خیالی پلاؤ بنا لیا ہے، یہ بازنطینوں کے خلاف جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنے میں ایرین کہتی ہے عمر قبیلے کے سپاہی جب شہید ہو رہے تھے تو گندس میرے ساتھ تھا، گندس قاتل نہیں ہے۔ بہار الدین کہتا ہے یہ عورت گندس سے پیار کرتی ہے، گندس کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے۔ ایرین کہتی ہے میں پادری صاحب کے سامنے قسم کھاتی ہوں کہ میں سچ بول رہی ہوں، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر قاضی بھی بہار الدین کو خاموش کروا دیتا ہے اور گندس سے پوچھتا ہے کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہو گندس سپاہی؟ گندس کہتا ہے نہیں قاضی حضرت، دونوں گواہوں نے میری بات کو سچ ثابت کر دیا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کسی نے یہی سمجھا کہ میں اس لیے بھاگا کہ میں قصوروار ہوں، لیکن میں صرف اپنا نام صاف کرنا چاہتا تھا، میں اصل قاتلوں کے پیچھے گیا تھا، میں بے گناہ ہوں۔ یہ سن کر اتاج کہتا ہے یہ قاتل جھوٹ بول رہا ہے، یہ عدالت کو بیوقوف نہیں بنا سکتا ہے۔
البلگے غصے میں اتاج کو خاموش کروا دیتی ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن، ترگت اور حکیم ارتک وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں البلگے کہتی ہے میں بہت تکلیفوں سے گزری اور میں بہت بیوقوف بن چکی ہوں۔ گواہوں کی باتیں سن کر مجھے ارطغرل صاحب کی بات پر یقین آ گیا ہے، نہ تو گندز قاتل ہے اور نہ تو ارطغرل صاحب کا اس بات سے کوئی تعلق ہے۔ میں مقدمہ واپس لیتی ہوں۔ پھر البلگے کہتی ہے اگر ارطغرل صاحب اجازت دیں تو میں ان کے ساتھ مل کر دریگوس کے پیچھے جانا چاہتی ہوں۔ قاضی کہتا ہے یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اس لیے کہ خاتون نے مقدمہ واپس لے لیا ہے، اس لیے مقدمہ ختم ہو گیا ہے۔ گندز سپاہی آپ آزاد ہو۔ پھر دریگوس سا غصے میں کہتا ہے میں تمہیں تباہ کر دوں گا ارطغرل، میں تمہاری جہنم بنوں گا۔ پھر دریگوس باہر نکل جاتا ہے۔ اسی دوران گندز اپنی دادی ہائمہ خاتون سے ملتا ہے اور پھر باقی سب سے گلے ملتا ہے۔ ایرین کہتی ہے میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتی ہوں ہائمہ والدہ۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں خوش آمدید بیٹی۔ آخر میں ارطغرل کہتا ہے تیار ہو جاؤ، ہم رات کو جشن منائیں گے۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف امیر بہار الدین بہت غمگین حالت میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اتنے میں ارطغرل اندر داخل ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے اس خط میں دریگوس کے بارے میں خفیہ معلومات ہیں جو میں نے عدالت میں نہیں بتائیں، یہ خط سلطان کو دے دینا امیر بہار الدین۔ بہار الدین پوچھتا ہے آپ سلطان سے کیا چاہتے ہو ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے دریگوس ایک بغاوت کروا کر سوگٹ واپس لینا چاہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے لئیس کے ساتھ مل کر گورنر یانیس کو قتل کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سلطان اس بارے میں نکایا کے شہنشاہ کو آگاہ کریں تاکہ وہ احتیاطی تدابیر لے سکیں۔ اگر شہنشاہ اس بات کو نہ سنبھال سکا تو لفِ قلعے کو فتح کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ یہ کہہ کر ارطغرل باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف دریگوس چرچ میں پہنچ چکا تھا اور سخت غصے میں تھا۔ اتنے میں پادری اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے گھنٹی بجاؤ، آج بہت خوشی کا دن ہے، ارطغرل صاحب اور ان کا بیٹا گندز بے گناہ ثابت ہو گئے ہیں، چلو گھنٹی بجاؤ۔ اس کے بعد دریگوس بہت دکھ اور غم کی حالت میں گھنٹی بجانے لگتا ہے۔ دوسری طرف البلگے اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اس کی ساتھی لڑکی کہتی ہے آپ جب سے واپس آئی ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے البلگے خاتون۔ البلگے کہتی ہے میرا کسی چیز پر دل نہیں ہے مینگو۔ مینگو پوچھتی ہے کیا آپ آج کے بارے میں پریشان ہیں؟ البلگے کہتی ہے آج کے بارے میں میرا دل بالکل صاف ہے، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ ارطغرل یا اس کے بیٹے کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ انصاف کے لیے کیا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں، وہ اپنی پوری طاقت سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے، وہ مجھے ہرانے کی کوشش کریں گے۔ مینگو کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات سے غصہ ہو جائیں، کیا یہ وقت آپ کی تنہائی ختم کرنے کا نہیں ہے؟ کیا آپ جیسی بہادر خاتون کو ایک بہادر آدمی نہیں ملنا چاہیے؟ آپ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ البلگے کہتی ہے میری مدد کون کرے گا؟ عین اس وقت باہر سے ارطغرل کی آواز آتی ہے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں البلگے خاتون؟ البلگے کہتی ہے آ جائیں ارطغرل صاحب۔ پھر ارطغرل اندر داخل ہوتا ہے۔ پھر البلگے کی ساتھی لڑکی باہر نکل جاتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے آج کے اعتماد کے لیے آپ کا شکریہ البلگے خاتون۔ البلگے کہتی ہے انصاف ہو گیا ہے، میرے لیے یہ کافی ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ ارطغرل صاحب، آپ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اب میں اصل قاتل کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے فکر نہ کریں البلگے خاتون،
ہم دونوں اکٹھے مل کر آپ کے بابا کے قاتلوں کو ڈھونڈیں گے۔ اب سے میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور آپ کی ذمہ داری میں آپ کی مدد کروں گا۔ البلگے کہتی ہے شکریہ ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے آج رات ہم اپنے قبیلے میں قندوز کے آزاد ہونے کی خوشی میں ایک دعوت منا رہے ہیں، ہم آپ کو بھی وہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ البلگے کہتی ہے میں آپ کی دعوت قبول کرتی ہوں۔ پھر ارطغرل باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ دریگوس اور اس کے آدمی ایک جنگل میں موجود تھے۔ لئیس کہتا ہے ارطغرل نے نکایا کا جھانسا دے کر ہم سب کو بیوقوف بنایا، اس نے اپنے بیٹے کو بچا لیا اور البلگے کو بھی اپنی طرف کر لیا، کاش ہم نے اسے قلعے میں ہی مار دیا ہوتا۔ دریگوس کہتا ہے ہاں لئیس، آج کے لیے ارطغرل نے ہمیں ہرا دیا ہے، لیکن اصل ہار ہم اسے دیں گے۔ ارطغرل کے دیے گئے سونے کے سکوں سے نئے جنگجو لاؤ اور قلعے میں ہر کسی کو تباہ کر دو جو ہمارے ساتھ نہیں ہے، قلعے پر مکمل کنٹرول کر لو۔ پھر دریگوس پوچھتا ہے سوگٹ بازار کا کیا حال ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے تاجر ابھی بھی بازار میں موجود ہیں اور تجارت جاری ہے۔ دریگوس کہتا ہے کیوں؟ کیا تم نے نکیس کو خبردار نہیں کیا؟ کیا اس کو ڈرانا کافی نہیں تھا؟ تارا کہتا ہے ہم نے پوری کوشش کی ہے حضور، وہ بہت خوف زدہ ہے، لیکن ابھی تک اس نے کچھ نہیں کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ دریگوس کہتا ہے میں سمجھ گیا، اس سے ملنے کا وقت آ گیا ہے، یہ جنگ جاری رہے گی، ہم نئے منصوبے بنائیں گے، اب سے ہم مزید طاقتور اور مضبوط ہو جائیں گے، ہم ان پر تب حملہ کریں گے جب انہیں بالکل بھی توقع نہیں ہوگی۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں دعوت شروع ہو چکی تھی، سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ ارطغرل کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑی دھوکہ بازی سے اپنے قبیلے کو بچا لیا ہے اور دشمنوں کے تمام جال تباہ ہو گئے۔ البلگے خاتون نے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہو البلگے خاتون۔ البلگے کہتی ہے اللہ آپ سے بھی راضی ہو ارطغرل صاحب، آپ نے اس جال کو دیکھ لیا جس سے بہت سے معصوم لوگوں کی جان جا سکتی تھی، میں نے بہت سے لوگوں کا دل دکھایا، میں سب سے معذرت چاہتی ہوں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں تم بہت مشکلوں سے گزری ہو بیٹی، یہ آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن تمہاری نیت نیک تھی اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں سلجان کام کرنے میں مصروف ہوتی ہے، اتنے میں آگے سے آیتولن آ جاتی ہے۔ سلجان آیتولن کو خوش آمدید کہتی ہے، پھر آیتولن بھی آگے بڑھ جاتی ہے اور سلجان بھی وہاں سے چلی جاتی ہے، اور قبیلے کی خواتین ایک دوسرے سے لڑنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں تم نے یہ خراب کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں، میں نے نہیں خراب کیا بلکہ تم نے خراب کیا ہے۔ ان کی لڑائی جاری ہوتی ہے۔ چولپن وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے اے خاتون، دیکھیں خاتون، اس نے ہمارا رنگ خراب کر دیا ہے، یہ ہماری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں یا ہماری مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے؟ اتنے میں دوسری خاتون کہتی ہے میں نے اسے کہا بھی تھا کہ آنچ ہلکی رکھنا، لیکن یہ میری سنتی کہاں ہے، اس کی عقل موٹی ہے کیا؟ یہ سن کر دوسری خاتون غصے میں آ جاتی ہے اور وہ اسے پکڑ کر گرا دیتی ہے۔ آیتولن انہیں دونوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے آیتولن تمہیں اس کی بات ماننی پڑے گی کیونکہ تم اس کے ماتحت کام کر رہی ہو اور تمہیں ہم نے اپنے قبیلے میں پناہ دے کر رکھی ہوئی ہے، اور اگر تم سب یہ بات بھول جاؤ گے تو مجھے یاد دلانا آتا ہے۔ اتنے میں سلجان وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ کس کو کیا یاد دلانا چاہتی ہیں؟ آیتولن کہتی ہے میں انہیں یہ یاد دلاؤں گی کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں سلجان، اور یہ بھی کہ یہ یہاں پناہ گزیر ہیں۔ اتنے میں ایک کائی قبیلے کی خاتون کہتی ہے ان کی بات سننے سے تو اچھا ہے کہ ہم یہیں مر جائیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ پھر آیتولن کہتی ہے
اگر کرسر سردار تم لوگوں کو پناہ نہ دیتے تو تم سب مر گئے ہوتے۔ یاد رکھو ہر کسی کو میری بات ماننی پڑے گی، کوئی بھی میری خواتین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا ہے۔ سلجان کہتی ہے ہمیں حائمہ خاتون نے جو سکھایا ہے ہم وہی کرتے ہیں آیت الن خاتون۔ ہم اپنے کام کو خوشنودی سے انجام دیتے ہیں چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ ہم کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے ہیں۔ چولہے کی اس تیز آنچ کے ساتھ آپ کبھی بھی دیگر اندازی نہیں کر سکتی ہیں، اور اگر آ بھی گیا تو بھنائی کے دوران پھیکا پڑ جائے گا۔ پھر نہ تو آپ کو اچھے گاہک مل پائیں گے اور نہ ہی بازار میں کوئی تاجر مل پائیں گے جس کو آپ قالین بیچیں گی۔ اور ایک اور بات، کائی قبیلے کی خواتین یا تو اپنا کام صحیح طریقے سے کریں گی یا تو بالکل نہیں کریں گی۔ تو پھر آپ اچھی طریقے سے سوچ لیں، سردار سے مشورہ کر حائمہ خاتون کو بتا دیے گا۔ پھر اگر آپ کو اچھا لگے تو ہم یہاں پر اپنا کام مکمل کر لیں گے، اور اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ باخوشی اپنا کام خود کر سکتی ہیں۔ پھر سلجان ساری خواتین کو کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں ٹھہرنے کی۔ یہ کہہ کر وہ ساری خواتین کو وہاں سے لے جاتی ہے، اور چولپن بھی غصے میں آ جاتی ہے اور اپنی خواتین کو کہتی ہے کہ آپ کام شروع کر دیں۔ یہ سن کر دودرگا قبیلے کی خواتین کام شروع کر دیتی ہیں۔ دوسری طرف تودیکن کہتا ہے میں انہیں یہیں ختم کروں گا بھائی، قبیلے میں غداروں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ارطغرل کے سپاہی کافی غصے میں آ جاتے ہیں، اور دوان اپنا تلوار نکال لیتا ہے اور تودیکن کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر کوچا پہاش بھی حرکت میں آتا ہے اور دوان کی گردن پر وہ بھی تلوار رکھ دیتا ہے۔ پھر سب سپاہی ایک دوسرے پر تلوار تان لیتے ہیں۔ پھر دوان کہتا ہے ہم تو سمجھے تھے کہ تم ارطغرل بھائی کا انتقام لینے میں ہماری مدد کرو گے، لیکن تم تو بزدل اور ڈرپوک نکلے ہو۔ یہ سن کر کندوک تو غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے دوان یہ کیا بچپنا ہے، اب کیا ہم لوگ ایک دوسرے پر تلوار اٹھائیں گے؟ بھروسہ کب کریں گے؟ کیا تم بھول چکے ہو اپنا مقصد؟ پھر دوان اپنی تلوار نیچے کر لیتا ہے اور کوچا پہاش دوان کی گردن پر تلوار رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تودیکن کہتا ہے کوچا پہاش چھوڑ دو اس کو۔ یہ سن کر کوچا پہاش اسے چھوڑ دیتا ہے، لیکن اسے ایک سر پر تلوار کی ہتھی مار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر دوان غصے میں آ جاتا ہے اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کوچا پہاش اور دوان بہت غصے سے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ترگس سپاہی بھی حرکت میں آ جاتا ہے اور وہ کوچا پہاش کو کلہاڑے کا پیچھے والا وار کر نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر دلی دمین بھی بہت غصے میں آ گیا تھا اور سمسا کو پکڑ کر چماٹے مارنے لگتا ہے۔ دوسری طرف دوان بہت بہادری سے کوچا پہاش کو پیٹ رہا تھا اور کوچا پہاش بے بس ہو جاتا ہے۔ پھر بواج کو ترگت بھی بہت اچھے طریقے سے مارتا ہے۔ اتنے میں کندوک تو کہتا ہے رک جاؤ، تم لوگوں کو ارطغرل کی قسم ہے۔ یہ سن کر ارطغرل کے سپاہی رک جاتے ہیں۔ پھر کندوک تو کہتا ہے تودیکن ہم سب کا سالار ہے اور اس کے الفاظ ہم سب کے لیے آخری ہوں گے، اور کچھ نہیں سننا ہے میں نے۔ یہ کہہ کر کندوک دو وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اور ارطغرل کے سپاہی بھی بے بس ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی تلوار میان میں رکھ لیتے ہیں۔ پھر کوچا پہاش بھی اپنی تلوار میان میں رکھ لیتے ہیں اور وہ دونوں ادھر ادھر چل پڑتے ہیں، اور کندوک تو ایک طرف جا کر کچھ سوچنے لگتا ہے اور عبد الرحمن کو نیچے بٹھایا گیا تھا۔ دوسری طرف دودرگا قبیلے میں آیت الن خیمے میں آتی ہے اور کایا سپاہی سے پوچھتی ہے
کہ اندر کون ہے؟ یہ سن کر وہ سپاہی کہتا ہے حائمہ خانم۔ یہ سن کر آیتولن کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اندر حائمہ خاتون کرکٹ سردار سے پوچھ رہی تھیں تو آپ نے کیا سوچا ہے بھائی؟ کرکٹ سردار کہتا ہے کسی بھی تنازع سے بچنے کے لیے ہمیں دونوں قبائل کے رشتے کروانے چاہیے آپس میں۔ بے شک ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، لیکن ہم دونوں کے لیے اس وقت بہتر تعلقات قائم کرنا بہت ضروری ہے، اور سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ دونوں قبائل کے لوگوں میں آپس میں شادیاں کروائی جائیں۔ یہ سن کر آیتولن تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تودیکن کی شادی گوبچے سے کروانا چاہتی تھی۔ دوسری طرف قالین گاہ میں گوبچے قالین بنانے میں مصروف ہوتی ہے۔ سلجان بھی ادھر ہی کھڑی ہو کر قالینیں تیار کر رہی تھی۔ پھر وہ گوبچے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ تمہیں خوش رکھے گوبچے۔ گوبچے کہتی ہے آمین۔ پھر سلجان کہتی ہے تمہارے نکاح کے لیے یہ بہترین وقت ہے گوبچے۔ یہ سن کر گوبچے کہتی ہے تاکہ میں حلیمہ کی طرح بیوہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر سلجان کہتی ہے اللہ کے رضا کے آگے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن تم جو یوں ارطغرل کی بیوہ بن کر گھوم رہی ہو، حالانکہ تمہاری ارطغرل سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گوبچے کہتی ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں باجی کہ میں ماں نہیں بن سکتی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف آپ ہیں۔ آپ ہی کے کرتوت تھے جو میں آج تک بھگت رہی ہوں۔ یاد آیا آپ کو کچھ؟ یاد آیا نہیں تو میں آپ کو یاد دلاؤں، آپ کی بدعنوانیاں ہم سب کو کھا گئی ہے، اور آپ کے کرتوتوں کی قیمت مجھے چکانی پڑ رہی ہے۔ بتائیں باجی مجھ سے آخر کون شادی کرے گا؟ جواب دیں مجھے۔ یہ سن کر سلجان گوبچے کو کہتی ہے گوبچے، لیکن گوبچے بہت زیادہ غصے میں آ چکی تھی اور وہ غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے، اور سلجان بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنا سر پکڑ لیتی ہے۔ دوسری طرف آیتولن جا رہی تھی، اتنے میں اس کے پاس گوبچے آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کیا ہوا گوبچے، تم پریشان لگ رہی ہو؟ تمہیں اپنے ماضی کو بھلا کر حقیقی زندگی میں واپس لوٹنا چاہیے، تمہیں خوش رہنا چاہیے۔ تمہارے معصوم چہرے پر یوں اداسی اور آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں، تمہیں خوش رہنا چاہیے گوبچے۔ جیسے ارطغرل تمہارے قبیلے کا بہادر جنگجو تھا، ویسے ہی تم جیسی بہادر مائیں کا بچہ ارطغرل جیسا بنے گا۔ ایک بہادر جنگجو کی ماں بننا ہے تمہیں۔ یہ سن کر گوبچے اور زیادہ رونے لگتی ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے، اور پھر آیتولن بھی چل پڑتی ہے۔ اتنے میں حائمہ خاتون مرکزی خیمے سے باہر نکل کر آتی ہیں اور قبیلے میں کھڑی ہو کر قبیلے کا جائزہ لینے لگتی ہیں۔ اتنے میں وہ کہتی ہیں سلیمان شاہ، سلیمان مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، آپ نے مجھے اس فانی دنیا میں بالکل اکیلے چھوڑ دیا ہے، اس دکھ اور بوجھ کو آخر میں کیسے برداشت کروں گی؟ دوسری طرف آیتولن شفا والے خیمے میں پہنچ جاتی ہے اور کائی قبیلے کی ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے گوبچے کے بارے میں ایسی کیا بات ہے جو تم مجھے نہیں بتا رہی ہو؟ یہ سن کر وہ ڈاکٹر کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آیتولن خاتون۔ آیتولن کہتی ہے میں بہت سخت ہوں اور میں بالکل تنہا رہ گئی ہو تم، اور اگر تمہیں آرتک صاحب کے ساتھ کام کرنا ہے تو مجھے سب کچھ
सच सच बता दो, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा तुम्हारा। गोबचे के बारे में मुझे सच्चाई जाननी है। गोबचे किसके गम लगा कर बैठी हुई है। ये सुनकर वो डॉक्टर बोल पड़ती है और कहती है, अर्तुगरुल। ये सुनकर आयतुल्लाह चौंक जाती है। दूसरी तरफ कालीन गाह में हलीमा सुल्तान भी काम करने में मसरूफ़ थी और एक कालीन को रस्सी पर टांग रही थी और फिर वो जाकर उस कालीन में गोटा लगाने लगती है। इतने में सलजान हलीमा के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है, कुछ आराम कर लो हलीमा, तुम माँ बनने वाली हो। अर्तुगरुल भाई की अमानत है तुम्हारे पास, उस नन्ही जान की खातिर। ये सुनकर हलीमा कहती है, मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा जब तक अर्तुगरुल वापस नहीं आ जाते हैं, वरना मैं पागल हो जाऊंगी सलजान खातून, करने दीजिए मुझे। ये कहकर वो दोबारा अपना काम करने लगती है। सलजान हलीमा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाती है और फिर वहाँ से चल पड़ती है और हलीमा सुल्तान कालीन बनाने में मसरूफ़ होती है। दूसरी तरफ एक गार में गायगली अर्तुगरुल को लेकर पहुँच जाता है, क्योंकि गायगली ने मंगोलों से अर्तुगरुल की जान बचाई थी और वो अर्तुगरुल को छुपाकर एक गार में ले आया था। फिर वो अर्तुगरुल को एक बिस्तर पर लिटा देता है। अर्तुगरुल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। गायगली उसे कह रहा था, अर्तुगरुल तुम ठीक हो जाओगे बहादुर, गेगली के इस छोटे से घर में। फिर गायगली अर्तुगरुल का इलाज करने लगता है। दूसरी तरफ तुर्दिकिन कुंदोगतो से कहता है, कबीले में सबसे ज़्यादा मुझे कबीले की इज़्ज़त का ख्याल है और ये दोनों भरोसे के काबिल नहीं हैं, इसलिए हम इन्हें वापस कबीले नहीं लेकर जा सकते हैं। कुंदोगतो कहता है, तुम्हें जिरगे में हमने सब ने मिलकर सिपाहियों का सिपाही सालार बनाया था, लेकिन इन सब को मारना बहुत बुरा हो जाएगा और ये बहुत दर्दनाक फैसला साबित होगा। फिर कुंदोगतो कहता है, ऐसा करो कि इन्हें कबीला बदर कर दो। ये सुनकर तुर्दिकिन कहता है, और अर्तुगरुल के जांबाजों का क्या करना है। ये सुनकर कुंदोगतो कहता है, साफ जाहिर है कि वो तुम्हें सिपाहियों का कमांडर नहीं मानते हैं, लेकिन वो दोनों मेरे भाई जैसे हैं और वो मेरी वालदा के बच्चे जैसे हैं, हम बचपन से एक साथ ही रहे हैं। फिर तुर्दिकिन कहता है, तो ठीक है, जब तक फैसला नहीं हो जाता है तब तक अर्तुगरुल के सिपाही भी कबीला बदर ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने सिपाही सालार की बात नहीं मानी है। इतने में दुआन तुर्गुत से कहता है, क्या बात कर रहे हैं ये दोनों। तुर्गुत कहता है, कुंदोगतो भाई कभी भी हमज़ा और अब्दुर्रहमान को इसके हवाले नहीं करेंगे। दुआन कहता है, तुर्दिकिन किस खेत की मूली है, ये फैसले तो जिरगे में होने चाहिए, हाइमा खातून भी तो वहाँ मौजूद होंगी ना। ये सुनकर देरी दमीर कहता है, तुर्दिकिन सिपाही सालार है कबीले का, उसके फैसले पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने सरदारों के लिए जान की बाजी लगाने के लिए आए हैं। दुआन बोल पड़ता है और कहता है, हमने जान की बाजी भी लगाई है और हम जीत भी गए हैं। देरी दमीर कहता है, हाँ हम जीत गए हैं, हमारे बहुत से सिपाही शहीद हुए थे और हमने तुर्दिकिन की बात ना मानकर कुंदोगतो के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। फिर दुआन कहता है, आ रहे हैं वो लोग। फिर तुर्दिकिन और कुंदोगतो उधर आ जाते हैं। फिर देरी दमीर पूछता है, सरदार आप लोगों ने क्या फ़ैसला किया है।
کندوکتو کہتا ہے حمزہ اور عبد الرحمن کو جان سے نہیں مارا جائے گا۔ یہ سن کر دہلی ضمیر، ترگت اور دوان خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر دوان عبد الرحمن اور حمزہ سے گلے ملنے جانے لگتا ہے تو کندوکتو کہتا ہے لیکن انہیں معاف بھی نہیں کیا جائے گا، کبیدہ بدر ہو جائیں گے یہ دونوں۔ یہ سن کر دہلی ضمیر کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے سردار؟ اس کے بعد کندوکتو کہتا ہے دوان، ترگت، تم دونوں بھی اس کے ساتھ قبیلہ بدر کیے گئے ہو۔ یہ سن کر کوچا پہاش خوش ہو جاتا ہے لیکن ترگت بول پڑتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ یہ سن کر کندوکتو کہتا ہے موسم سرما کے آخر تک تم لوگ قبیلے میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، حمزہ اور عبد الرحمن کے ساتھ ہی رہنا ہوگا تم لوگوں کو بھی، یہی آخری فیصلہ ہے ہم دونوں کا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر دوان جا کر حمزہ اور عبد الرحمن کی رسیاں کھولنے لگتا ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے ہم نے تودکن کی بات نہیں مانی تو ارطغرل کے جاں بازوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی ان کی نظر میں۔ پھر ترگت حمزہ اور عبد الرحمن کو دوان اور ترگت مل کر اٹھاتے ہیں۔ کوچا پہاش بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ دراصل میں یہی ایک غدار تھا جو منگولوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور ساری خبر نویان تک پہنچاتا تھا، اور یہ خوش ہو گیا تھا کہ غدار یہ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں اور یہ بچ گیا ہے۔ دوسری طرف تانگت بہت غصے میں آ گیا تھا اور وہ منگولوں کے ٹھکانے پر پہنچ گیا تھا اور ایک منگول کو پیٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا نالت ہو، ارطغرل بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اتنے میں وہ الو بلگے بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تانگت اس سے پوچھتا ہے کیا کریں گے اب ہم؟ فوراً جا کر کوشا پہاش کو ہمیں پیغام پہنچانا پڑے گا۔ الو بلگے اپنے سر پر کنگھی کر رہا تھا۔ پھر الو بلگے بول پڑتا ہے اور کہتا ہے اس غلطی کی نویان ہمیں بہت دردناک سزا دے گا اور معاف نہیں کرے گا۔ یہ سن کر تانگت بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب آخر کیا ہوگا۔ دوسری طرف دہلی ضمیر سب سے گلے مل رہا تھا جس میں سمسا، عبد الرحمن، ترگت اور عبد الرحمن شامل تھے۔ پھر اینڈ میں وہ ترگت سے ملتا ہے۔ ترگت کہتا ہے میری فکر مت کیے گا بابا۔ پھر وہ اس سے گلے ملتا ہے۔ دوان کہتا ہے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر دہلی ضمیر کہتا ہے میری زندگی کا واحد سہارا تم دونوں ہی ہو، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اللہ تم لوگوں کی حفاظت کرے، چلو اب جاؤ۔ پھر ترگت کہتا ہے اگر ارطغرل بھائی زندہ ہوتے تو ان کے پاس کوئی منصوبہ ہوتا، آپ کی طرح یہ حرکت نہ کرتے کہ اپنے جاں بازوں کو قبیلے سے نکال دیتے۔ پھر کندوکتو کہتا ہے حق معاف کرنا۔ یہ سن کر دوان کہتا ہے آپ کا کوئی حق ہم پر رہا ہی نہیں ہے۔ پھر دوان کہتا ہے تودکن صحیح اور غلط کو پہچاننا سیکھو، ابھی تم نے بہت کچھ سیکھنا ہے اور دماغ کا استعمال بھی سیکھ لینا کہ کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کوچا پہاش تھوڑا غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر دوان، ترگت، حمزہ اور عبد الرحمن گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دہلی ضمیر بہت دکھی ہو جاتا ہے اور ان کے پاس ایک منگول بھی موجود تھا جس کو وہ قبیلے لے کر جانا چاہتے تھے۔ پھر کندوکتو کہتا ہے مجھے بھی بہت تکلیف ہوئی ہے دہلی ضمیر، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، ابھی ہم نے ہر صورت میں اس منگول سے سچ اگلوانا ہی پڑے گا۔ دہلی ضمیر کہتا ہے اس منگول سے سچ اگلوانے کے بعد کیا آپ کو سکون مل جائے گا؟ اپنے جاں بازوں کا دل توڑا ہے آپ نے۔ یہ سن کر کندوکتو آگے بڑھ جاتا ہے۔
پھر کوچا پہاش بول پڑتا ہے اور تودکن سے کہتا ہے آپ نے ہمیں بہت بڑے تباہی سے بچا لیا ہے بھائی۔ تودکن کہتا ہے تم نے صحیح کہا کوچا پہاش، ان لوگوں کی عقل اسی طریقے سے ٹھکانے میں آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے اور کوچا پہاش اسی منگول کمانڈر کے پاس موجود رہتا ہے۔ پھر کوچا پہاش اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے فکر مت کرو، میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہوں، بس تم اپنا منہ مت کھولنا کسی بھی صورت میں، ورنہ ہم دونوں مارے جائیں گے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے اور ایک غار کا منظر سامنے آتا ہے جہاں گائگلی بیٹھا ہوا تھا اور ارطغرل کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں پکا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ارطغرل کے زخم پر کچھ پٹی وغیرہ لگانے لگتا ہے۔ ارطغرل کے منہ سے ایک الفاظ نکلتا ہے اور کہتا ہے وہ حلیمہ۔ یہ سن کر گائگلی کہتا ہے یہ عشق ہی ہے جس کے لیے انسان اتنا کچھ کرتا ہے اور انسان کو مضبوط رکھتا ہے۔ پھر ارطغرل دوبارہ حلیمہ کہتا ہے، پھر گائگلی اس کے زخم پر مرہم لگانے لگتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں حلیمہ سلطان پانی کے 2 برتن لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ ایک جگہ وہ تھک کر رک جاتی ہے، اتنے میں اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سب خواتین پریشان ہو جاتی ہیں اور حلیمہ سلطان کے منہ پر پانی ڈالنے لگتی ہیں، لیکن حلیمہ ہوش میں نہیں آتی۔ اتنے میں سلجان بھاگتے ہوئے حائمہ خاتون کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے والدہ حلیمہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون بھی فوراً بھاگتی ہیں۔ دوسری طرف سلجان حکیم آرتک کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر حکیم آرتک کہتا ہے حلیمہ سلطان بے ہوش ہو گئی تھی لیکن اب اس کی طبیعت بہتر ہے، ان کو آرام کی سخت ضرورت ہے ورنہ ان کی اولاد کو کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ پھر حائمہ خاتون حلیمہ کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں میری بچی۔ حلیمہ کہتی ہے میں ان کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گی والدہ؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں تمہیں ابھی ارطغرل کی اولاد کی فکر کرنی ہے، تمہیں ارطغرل کی اولاد کی خاطر جینا ہے، اپنی اولاد کو تم نے پروان چڑھانا ہے انشاءاللہ۔ دوسری طرف غار میں ارطغرل کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ آخر وہ ایک غار میں کیسے پہنچ گیا ہے۔ پھر گائگلی وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تو ارطغرل کو ہوش آ گیا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے تم کیسے جانتے ہو مجھے؟ یہ سن کر گائگلی کہتا ہے وہ شیطان منگول جنگل میں چیخ چیخ کر تمہارا نام پکار رہے تھے۔ ارطغرل پوچھتا ہے کون ہو تم؟ گائگلی کہتا ہے مجھے گائگلی کہتے ہیں اور میرا مسکن ہمیشہ سے جنگلوں میں ہی رہا ہے، چلو یہ دوا کھا لو، اس سے تم بہتر محسوس کرو گے۔ ارطغرل اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور گائگلی اسے دوا پلانے لگتا ہے اور ارطغرل بھی عجیب سی شکل بنا کر دوا پی رہا ہوتا ہے۔ پھر گائگلی کہتا ہے پھر وہ اسے کہتا ہے میں نے یہ دوا تمہارے لیے بہت مشکل سے بنائی ہے، جب تم اسے ختم کر لو گے تو میں تمہیں بھنا ہوا گوشت دوں گا۔ یہ سن کر ارطغرل حیرانگی سے اسے دیکھنے لگتا ہے۔ گائگلی کہتا ہے ایسے کیا دیکھ رہے ہو، میں تمہیں یخنی بھی کھلاؤں گا۔ ارطغرل مسکرانے لگتا ہے اور پھر گائگلی ارطغرل کو دوا پلانے لگتا ہے۔ یہ سن کر گائگلی کہتا ہے آخر وہ منگول تم سے کیا چاہتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے نویان قائس کے علاقے سے کیوں آیا تھا تمہارے لیے، اگر اس نے قید کرنے کے باوجود بھی تمہیں نہیں مارا تو یقیناً اس کے پیچھے اس کا کوئی
بڑا مقصد ہے۔ ارطغرل کہتا ہے تمہیں تو بہت کچھ معلوم ہوگا۔ گائیگلی کہتا ہے جو شخص جنگل میں رہتا ہو اور جانوروں کے ساتھ ہو اسے اپنے ارد گرد پر نظر رکھنی پڑتی ہے اور ساری صورتحال سے واقف رہنا پڑتا ہے۔ یہ واضح ہے ارطغرل کہ تم نے اس کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، وہ چاہتا کیا تھا کہ تم اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ارطغرل کہتا ہے ہاں۔ گائیگلی کہتا ہے آج سے تمہیں بہت محتاط رہ کر رہنا پڑے گا ارطغرل، کیونکہ نویان پر تمہارے پر ہی نویان کی نظر ہوگی۔ پھر ارطغرل لیٹ جاتا ہے۔ گائیگلی کہتا ہے اللہ تمہیں صحت یاب کرے ارطغرل۔ دوسری طرف ارطغرل کے سپاہیوں کو قبیلہ بدر کر دیا گیا تھا۔ دوان اور عبد الرحمن، حمزہ اور ترگت قبیلے سے باہر آ گئے تھے اور ایک جگہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ دوان اپنا منہ دھو رہا تھا۔ دوان کہتا ہے اس گوگلو کو ہم نے پکڑا، جہنم ہم نے واصل کیا منگولوں کو، لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ عبد الرحمن کہتا ہے اسے ہم اپنی فتح سمجھیں یا ہار؟ حمزہ سپاہی کہتا ہے یہ لوگ کافروں سے ہار کر اپنی فتح کا اعلان کریں گے، پھر یہ ہم جیسے وفادار جنگجوؤں کو آگ میں جھونک دیں گے۔ کائی قبیلے کی بربادی کا آغاز ہو چکا ہے، میری بات یاد رکھنا تم سب۔ دوان کہتا ہے میرے بھائی تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سن کر حمزہ کہتا ہے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں دوان۔ ارطغرل بھائی کے جانے کے بعد ہمارے قبیلے کا انجام تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے تم ابھی غصے میں ہو بھائی، نہیں تو تم کبھی ایسی بات نہیں کرتے۔